الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل يحب الإيمان أن يكون أحب الله ورسوله والمرء يحبه كما يحب الله وأن يعود في الكفر كما يعود في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم آت تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کریں جو اطاعت محمد کی دل سے صلی اللہ علیہ وسلم کریں جو اطاعت محمد کی دل سے اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا
بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، تمام طرح کی تعریفیں، ہر قسم کی کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور دیوا ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ انگنت و درود و سلام ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں، نبیوں، رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مبارکہ مطہرہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار درود رب کی رحمتیں ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم۔ آج پوری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، اور یہ حالات نئے نہیں ہیں۔ رب العالمین کی آزمائش ہیں مسلمانوں کے لیے دنیا پر، اور یہ امتحان، یہ آزمائش نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کو آزمایا گیا ہے، ان کا امتحان لیا گیا ہے، لیکن جو صحیح معنوں میں مومن تھے، اللہ اور اس کے رسول پر جن لوگوں کا ایمان تھا، انہوں نے کہا ہمارے دل میں، ہمارے خون کے قطرے قطرے میں اللہ کی اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاں گزی ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ کوئی آدمی مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ کی وہ فرما برداری کرے لیکن رسول اللہ کی نہ کرے، وہ مومن نہیں ہے۔ اور جو رسول اللہ کی فرما برداری، اطاعت، محبت آپ سے کرے اور اللہ کی عبادت نہ کرے، وہ بھی مومن نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اس لیے مومن وہی ہے، مسلمان وہی ہے، نیک صالح بندہ وہی ہے جس کے دل میں اللہ کی بھی محبت ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری بیوی سے، تمہارے بچوں سے، تمہارے کاروبار سے زیادہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ عزیز نہ ہو جائیں۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں، قرآن کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی سورۃ النساء میں پارہ نمبر 5 میں اللہ نے بیان فرمایا وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، یہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور یہ وہ بندے ہیں جو آخرت میں نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ وَحُسْنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اللہ نے کہا سب سے اچھا ساتھی یہی لوگ ہیں۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہے، لیکن جب میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں اور جب آپ کی یاد آتی ہے، آپ کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر آپ کو دیکھنے کے لیے میں آ جاتا ہوں، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایک خیال پیدا ہو رہا ہے، میں جب لیٹتا ہوں میرے دل کے اندر ایک وسوسہ ہے، ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے، وہ خیال یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم آپ کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے، ہم آپ کا دیدار مبارک کر لیتے ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں، مل لیتے ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی دنیا میں موت آنی ہے اور ہمیں بھی موت آنی ہے، لیکن جب اب آپ کی اور اپنی موت کا جب میں خیال کرتا ہوں، سوچنے لگتا ہوں، تو میرے دل کے اندر یہ تصور، یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آپ جنت میں جائیں گے تو آپ اعلیٰ عرفہ مقامات پہ ہوں گے، آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے شاندار مقام کو پانے والے ہوں گے، لیکن اے اللہ کے نبی، ہم اگر جنت میں گئے بھی تو ہمیں ادنا درجے کا مقام ملے گا، نبیوں کا مقام ہمیں نہیں مل سکتا، شہداء کا مقام ہمیں نہیں مل سکتا ہے، تو اللہ کے نبی ہم آخرت میں یعنی جنت میں آپ کو دیکھے بغیر جنت میں سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں فوراً جبرائیل علیہ السلام صحابی کی یہ بات سن کر کے قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہو گئے، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا وَمَن یُطِیعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت فرما برداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، یہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جن پر اللہ اپنا انعام کرے گا، اور اللہ کا انعام کیا ہوگا؟ مَعَ النَّبِیِّینَ، یہ آخرت میں بھی نبیوں کے ساتھ ہوں گے۔ نبی سے محبت کرنے والا کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ شہداء سے محبت کرنے والا اللہ نے کہا شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین سے محبت کرنے والا صالحین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں سے محبت کرنے والا آخرت میں نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، ان سے اچھے، ان سے سچے اور اچھے ساتھی اور آخرت میں کون ہوں گے؟ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی محبت ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ من کن وجد حلاوت الایمان، ان 3 لوگوں نے ایمان کی حلاوت پالی، ایمان کی لذت اور مٹھاس ان 3 لوگوں نے پالی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ایمان ہمارے سیاہ دلوں کے اندر بھی پیدا فرما دے، ہے کہ نہیں ہے؟ 3 لوگ اپنے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو حاصل کر لیں گے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الواحد، پہلا وہ آدمی
ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، جس مسلمان مومن کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہو، اس کے علاوہ ان دونوں جیسی محبت کسی اور کے لیے نہ ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس آدمی نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ یعنی سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں کس کی ہو؟ اللہ کی ہو اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی ہو۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا ان یکون احب اللہ و رسول، وہ آدمی جس سے بھی محبت کرے کوئی دنیاوی فائدہ دنیاوی لالچ نہ ہو، بلکہ اس سے ایمان کی وجہ سے محبت کرے، اس کے دل میں یہ ہو کہ مومن آدمی ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت کر رہا ہوں۔ اور تیسرا اللہ کے رسول نے فرمایا ان یعود فی الکفر کما یعود فی النار، تیسرا وہ آدمی جس کے دل میں ایمان سے پھرنا یا ایمان کے مقابلے کسی اور چیز سے محبت کرنا ایسا ہی برا محسوس ہو جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح سے انسان آگ میں جلنے سے، آگ میں اپنے آپ کو ڈالے جانے سے گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، تو اسی طرح کی گھبراہٹ اس کو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور سے محبت کرنے میں ہو۔ تو اگر یہ تین چیزیں ہمارے دل کے اندر ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے بھی اندر ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو آپ نے فرمایا لذت الایمان، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا، ایمان کی چاشنی اور مٹھاس اس نے حاصل کر لی۔ آج دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے بہت ہیں، لیکن صحیح محبت اللہ سے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے کرنے والے کم ہیں۔ آج دنیا کے حالات دیکھ لو، فلسطین کو آپ دیکھ لو کیسے ظلم کی جا رہے ہیں مسلمانوں پر، اور ساری دنیا نظارہ کر رہی ہے، سب خاموش ہیں۔ اسرائیل جہاں یہود کی حکومت ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے مومنوں کے اور مسلمانوں کے دشمن اگر دنیا میں ہیں تو وہ یہود ہیں، یا اللہ نے کہا نصارہ ہیں۔ لیکن آج ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے۔ آج کے پرفتن دور میں ایک انسان دوسرے انسان کے لیے مددگار ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ آج ضرورت ہمیں اس بات کی ہے، ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ان سے اگر ہمارا کوئی رشتہ ہے تو اسلام کا رشتہ ہے، اگر کوئی رشتہ کسی وجہ سے ہے تو مسلمان کا رشتہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی انسان سے مسلمان سے محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے تو گویا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا ہے۔ ہم ان کے لیے نمازوں کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد ان کے لیے دعائے خیر کر سکتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے لیے کی تھی جن کو مشرکین مکہ نے 70 حافظوں کو شہید کر ڈالا تھا۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، رسول اللہ کی محبت ہو۔ بے شمار رسول اللہ کی محبت کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت سفیان مشہور صحابی ہیں، بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ سفیان مکے کے سردار تھے، بہت بڑے رئیس آدمی تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بھیجے ہوئے صحابیوں کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ تم مکے چلے جاؤ، اور جو میرے اہل و عیال رہ گئے ہیں مکے میں ان کو لے کے آ جاؤ، جو ہمارے رشتہ دار مکے کے اندر ہیں ان کو وہاں سے لے آؤ۔ ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ مکے کے اندر مسلمان آئے ہوئے ہیں۔ ابو سفیان نے ان مسلمانوں کو قید کر لیا، پکڑ لیا، ایک گھر کے اندر قید کر دیا، بند کر دیا۔ 3 دن 3 راتیں گزرنے کے بعد ابو سفیان ان کے پاس آئے اور پوچھا یہ بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دل میں آج بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ ابو سفیان نے
جلادوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پیروں میں رسیاں ڈال دی جائیں اور فلاں درخت کے پاس لے جا کر ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے۔ سامنے ابو سفیان کھڑے ہیں، جلاد کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں میان سے نکلی ہوئی ننگی تلواریں ہیں۔ ابو سفیان بولے، او گناہگارو مسلمانوں، تمہاری قتل گاہ ہے یہ اسی میں لال درجانو۔ اے لوگوں یہ بتاؤ، اب تمہارے دل کے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے، اب تمہارے دل کے اندر کسی طرح کا تصور پیدا ہو رہا ہے کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، دین کو چھوڑ دو، اللہ کو چھوڑ دو اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کو ٹھکرا دو۔ وہ تینوں کے تینوں نوجوان اپنے دلوں میں اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت لیے ہوئے بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے تو ہم تھوک دیں اس پر۔ کہ اگر ساری دنیا کی تم دولت دے دو، ہیرے جواہرات دے دو، ہمارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنا دو، اور تم تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ ہمارے دل سے اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت نکل چکی ہے، یہ ناممکن ہے۔ کام اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں، اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل سے اور ہماری زبان سے اللہ کی اور رسول اللہ کی جو سچی محبت ہے وہ نکلنے والی نہیں ہے۔ وہ صحابہ تھے، وہ نوجوان تھے، آج ہمیں یہیں آپ دیکھ لو، بار بار کہا جا رہا ہے محمد۔ امتیوں کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور حدیث ہے، ہر عالم بتاتا ہے آپ کو کہ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ صحابہ بخیل کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بخیل وہ ہے پیسہ ہو خرچ نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا بخیل وہ نہیں ہے، میری امت کا سب سے بڑا بخیل آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور ٹکے سی زبان نہ ہلا سکے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ سکے۔ اس سے بڑا بخل اور کیا ہو سکتا ہے؟ بخیلی ہر طرح ہر اعضاء میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے زبان کی بخیلی کو سب سے بڑی بخیلی کہا ہے، اور یہ زبان اگر کسی کو گالی گلوچ دینے پہ آ جائے، برائی کرنے پہ آ جائے، پھر دیکھو اس کی مٹھاس، لیکن جہاں اللہ کا اور اس کے رسول کا نام آتا ہے تو یہ خاموش ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے شیطان ہمارے اوپر اچھی طرح سے مسلط ہے۔ شیطان نے ہمارے ہر انگ کو، ہر اعضاء کو، بدن کے ہر حصے کو جکڑ رکھا ہے۔ شیطان حاوی ہے، ہم اپنی مرضی سے نہ بول سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ وضو کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے پیروں سے چل کر نہ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ہمارے اوپر حاوی ہے، آج مسلمانوں کا ساتھ دینے والی تماشائی دنیا بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے عقیدے کو ٹھکرا دیا، اپنے صحابہ کی محبت کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ صحابہ کی محبت تو یہ تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو دفن کرنے کے بعد، آپ کی قبر مبارک پر مٹی ڈالنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں ازواج مطہرات آپ کے غم میں رو رہی تھیں۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی تھیں سبت علیہ مصائب اللہ عنہا سبت علیہ مسرنا لیالیہا، کہ لوگوں مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرے باپ کی وفات اور ان کی جدائی کا غم میرے دل پہ کتنا ہے۔ اگر یہ غم جو میرے دل پہ اللہ نے ڈالا ہے، اگر یہ میرا غم سورج پہ پڑ جاتا تو سورج بھی بے نور ہو جاتا۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے، دیکھا ازواج مطہرات رو رہی ہیں، غم میں مبتلا ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، زبان خاموش ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا علی داماد تھے کہ جب اللہ کے رسول حیات تھے، زندہ تھے، اللہ کے رسول وضو کا پانی گرا رہے ہیں، تم اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پہ مل رہے ہو۔ جہاں اللہ کے رسول اپنا پسینہ گرا رہے ہیں، تم خون گرانے کے لیے تیار ہو۔
اے علی خود بھوکے رہتے تھے، تم رسول اللہ کو کھلانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، آپ کو اپنی لحد مبارک میں تم نے اتار دیا، تو تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر تم نے مٹی ڈالی۔ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا اگر یہ اللہ کے رسول کی سنت نہ ہوتی، اللہ کے رسول کا طریقہ نہ ہوتا، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم نہ دیا ہوتا، یقیناً ہمارے دل گوارا نہیں کر رہے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ مٹی ڈالیں۔ لیکن ہم نے جان لیا کہ ہر سنت سے ہمیں نبی کی سنت سے محبت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول ہمیں حکم دے گئے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ میرے ساتھ قیامت میں جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے میری سنت سے محبت کی، جس نے میرے طریقے سے محبت کی، وہ محبت کرنے والا، وہ میری سنت کو اپنانے والا آخرت میں کہاں ہوگا؟ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا ازواج مطہرات سے کہ ہمیں رسول اللہ کی حدیث یاد تھی، ہم نے سنت سمجھ کے، اللہ کے رسول کا طریقہ سمجھ کے اللہ کے رسول میں مٹی ڈالی۔ غور کرنے کی بات ہے، صحابہ کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ منگوایا، اس پیالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے دودھ دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں فنظر الیہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے کہاں پیالے کے اندر منہ لگایا ہے، لعاب لگائے ہیں۔ اپنے ہونٹ جس پیالے پہ اللہ کے رسول نے لگائے تھے، حضرت علی نے اللہ کے رسول کو دودھ دینے کے بعد وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اسی جگہ سے پینے لگے۔ حضرت علی کہا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے مجھے، کیونکہ اللہ کے نبی کے جہاں لعاب لگ گیا ہو، جہاں اللہ کے رسول کے ہونٹ مبارک لگ گئے ہوں، اگر ہمارے ہونٹ لگ جائیں تو یقیناً ہمارے ان ہونٹوں کو جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، بے شمار حدیث، بے شمار واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول سے صحابہ سچی محبت کرتے تھے۔ صحابہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سچی محبت کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو اگر تمہارے باپوں سے زیادہ، تمہاری بیویوں سے زیادہ، تمہارے اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ، اور اپنے وہ مکان جو تم نے رہنے کے لیے بنائے ہیں ان سے زیادہ اگر تمہیں محبت، یعنی رسول اللہ سے زیادہ محبت تمہیں اپنی بیوی سے ہے، اپنی بیویوں سے ہے، اپنے بچوں سے ہے، اپنے مال سے ہے، اپنے مکانوں سے ہے، تو جان لو تمہاری محبت ناقص ہے۔ ان تمام چیزوں سے محبت ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ سے ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مومن ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، وہ آدمی جس کے نزدیک میں اس کی ماں باپ، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے جب اذان کے کلمات ہمارے کانوں تک جائیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا جائے، تو اگر ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والے ہیں، اپنے کاروبار کو ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، کام کاج کو چھوڑ کر کے ہمیں کہاں آنی چاہیے؟ مسجد میں آنی چاہیے، کہ اس لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا یہی طریقہ تھا، آپ کا یہی حکم ہے، اسی میں ہمارے لیے فلاح ہے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے، کامیابی ہے۔ مؤذن دن میں 5 مرتبہ صدا لگاتے ہیں کہ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی اسی میں دفن ہے، دنیا کی کامیابی اسی میں چھپی ہوئی ہے، اور کس میں چھپی ہوئی ہے؟ وہ نماز میں چھپی ہوئی ہے۔ اور مؤذن فجر میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ لوگوں نماز نیند سے بہتر ہے۔
اللہ کے رسول نے سارے طریقے ہمیں بتلا دیے ہیں، شادی بیاہ کے طریقے بتلا دیے، لین دین کے طریقے اللہ کے رسول نے بتلا دیے، چلنے کے طریقے اللہ کے رسول نے ہمیں بتلا دیے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہ بتلایا ہو اور صحابہ نے حدیثوں میں بیان نہ کیا ہو اور وہ حدیثیں ہم تک نہ آئی ہوں۔ قرآن میں ایک ایک مثال اللہ نے اپنے پیغمبر کی بیان کی ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو۔ دینے سے مراد یہ ہے جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم کیا ہے ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کی تعمیل کرنی ہے۔ وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہمیں رکنا ہے۔ اے لوگوں، جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے نہیں رکو گے، اور جس چیز کے کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دے گا۔ وہ تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے، وہ تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ استہزاء کریں گے، وہ تمہارے کاروبار کو بند کر دیں گے، طرح طرح سے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر دشواریاں پیدا کر دے گا۔ اس وجہ سے کہ آج تمہارے دلوں میں نہ اللہ کی محبت رہی، رسول اللہ کی نہ محبت رہی۔ اور جب تم اللہ سے محبت کرو گے جیسی محبت کا اس سے حق ہے، اب رسول اللہ سے محبت ایسی کرو گے جیسی اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پوری دنیا کی طاقتیں مل جائیں، رائی کے دانے کے برابر تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتی ہیں۔ اور اگر تم اللہ سے محبت کرو گے، رسول اللہ سے محبت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور تم خلاف ورزی کرو گے، نمازوں کو ضائع کرو گے، اپنی اولادوں کو ناحق قتل کرو گے، اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل نہ کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے 16ویں پارے کے اندر اللہ بیان کر رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا۔ اگر تم اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے، نمازوں سے دور ہو جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے، دین سے پھر جاؤ گے، تو جان لو اللہ کو رائی کے دانے کے برابر تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ساری دنیا مل کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو جائے، اللہ کی مطیع ہو جائے، اللہ کی چاہنے والی ہو جائے، نمازوں کے پابند ہو جائیں، سجدے کرنے والے ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، ڈھیروں سے صدقہ خیرات کرنے والے بن جائیں، اللہ نے فرمایا میری شان میں رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور پوری دنیا کے انسان جنات مل کر کے میری نافرمانی پہ آ جائیں، نمازوں کو ضائع کرنے لگیں، اسلام کے خلاف زندگی گزارنے لگیں، صدقہ خیرات دینا بند کر دیں، یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیں، ساری دنیا میں فتنہ برپا کرنے لگیں، میرے ذکر سے اعراض کرنے لگیں، اذان سے، اسلام سے، قرآن سے نافرمانی کرنے لگیں، اللہ فرماتا رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی میری شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اور جب تم میری فرما برداری کرو گے، میرے ذکر کرو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، اسلام کے پابند بن جاؤ گے، تو اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ میں تمہاری روزی میں ایسا اضافہ کروں گا، ایسا اضافہ کروں گا۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ایسی جگہ سے روزی دوں گا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور جو تم میرے ذکر سے نافرمانی کرو گے، نمازوں کو چھوڑ دو گے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا بند کر دو گے، قرآن کی تلاوت کو بند کر دو گے، قرآن کو اپنے جلدان کے اندر محفوظ کر کے رکھ دو گے، تو اللہ جل شانہ کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں تمہاری زندگی دشواری میں ڈال دوں گا، تنگی میں ڈال دوں گا، تمہارے ایک لمحہ خوشحالی کا نہیں گزرے گا۔ وَنَاشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور میں قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ جل شانہ کہتا ہے میری نافرمانی کرو گے، میں دنیا میں تمہاری زندگی بھی دشواری میں ڈال دوں گا، تنگی میں ڈال دوں گا، اور روز محشر تمہیں اندھا اٹھاؤں گا۔ اور میری فرما برداری کرو گے
میرے رسول اللہ سے محبت کرو گے، میری اطاعت فرما برداری کرو گے، اللہ فرماتا ہے ساری دنیا مل کر کے تمہیں رائی کے دانے کے برابر نقصان پہنچانے والی نہیں ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دوں گا جس کا میں نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے روزی کے دروازے کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہو؟ اللہ کی محبت ہو۔ کس کی محبت ہو؟ رسول اللہ کی محبت ہو۔ ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف، اور اللہ کی اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف۔ اگر ہمارے بریلوی بھائی انگوٹھا چوم لیں، آنکھوں پہ لگا لیں، بوسہ لے لیں، کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو ہم صحیح بھی تو نہیں کر رہے ہیں۔ صحیح یہ ہے محمد صلی اللہ، یہ صحیح ہے۔ میرے بھائیو، غلط سے اللہ ہمیں بچنے کی اور صحیح کو اپنانے کی توفیق دے دے۔ بھئی صحیح تو ہمیں اپنانا چاہیے، حق بات کو ہمیں لینا چاہیے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی ہمیں تعمیل کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 10 رحمتیں نازل کرے گا، 10 رحمتیں اللہ نازل کرے گا، 10 نیکیوں میں اللہ ہماری اضافہ کرے گا، 10 گناہوں کو اللہ ہمارے مٹائے گا ذرا سا کہنے پہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، جو صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد 100 مرتبہ پڑھ لے۔ کتنے بار پڑھ لے؟ 100 بار سونے سے پہلے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کی 30 مرادیں دنیا میں پوری کرے گا، اور 30 مرادیں اللہ تعالیٰ اس کی آخرت میں پوری کرے گا۔ میرے بھائیو، یہ نیکیاں بٹورنے اور نیکیاں جمع کرنے کا وقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا فرما دے، اسلام کی محبت پیدا فرما دے، قرآن کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے اللہ، جو مسلمان تنگ حال ہیں اللہ انہیں خوشحال بنا دے۔ اے اللہ، جہاں مسلمانوں پر یہودی ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان یہود کے فتنے سے، ان کے ظلم و تشدد سے ہمارے ان غریب مسلمانوں کو اللہ نجات عطا فرما۔ اے اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے حالات کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں دشمنوں کے اے اللہ مکر و فریب سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ، اسلام کا ہر جگہ بول بالا فرما دے۔ اے اللہ، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اے اللہ ان نشانات کو دیکھ کر کے ہمارے دل کے اندر قرآن کی، نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ، جہاں کہیں بھی ہم ہوں تیرا اور تیرے رسول کا ہمیں ذکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہو شفا دے دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشی فرما دے۔ جب تک اللہ ہمیں دنیا میں رکھ، عزت کے ساتھ توحید پر، اسلام پر زندہ رکھ۔ خاتمے کا وقت ہو، دین اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔